بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 12 ستمبر ہے سال 2021۔ برطانوی وزیر اعظم نے پاکستانی نژاد برطانوی نوجوان شیان علی کو نواز شریف کے حوالے سے ایک خط تحریر کیا ہے۔ 20 ستمبر کو شریف گینگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، شیان علی نے مجھے تفصیلات لندن سے بتائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور شیخ رشید نے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، اس سے آج کی ویڈیو کا ہم آغاز کریں گے۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل میں نے ایک ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، دنیا جہان سے جو مجاہدین بھرتی کیے گئے تھے وہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں ان کو بسایا گیا، اور پھر جو اگلی دہائی ہے ان کے لیے کرنے کا کوئی اور کام نہیں تھا، تو ایک فرقہ وارانہ فسادات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ایران اور سعودی عرب کی پراکسیز کے لیے پاکستان کی سرزمین چنی گئی، اور یہاں پر وہ خون خرابہ ہوا جو اگلی دہائی تک بھی پاکستان کو آج تک بلکہ متاثر کر رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ اب دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ طالبان افغانستان میں آ چکے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ یہاں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اس طرح کی دہشت گرد آرگنائزیشن وہ بھی متحرک ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اب دوبارہ جس طریقے سے ایران کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ آلریڈی اس کی ایک سرد جنگ ہے، تو اب وہ ایلیمنٹس دوبارہ فرقہ وارانہ ایک جنگ کا یہاں پر آغاز لگتا ہے ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو ایک ہفتہ پہلے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اب ہماری جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد ایک امن کی بحالی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے برداشت اور جو تحمل کا رویہ ہے یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر مذہب اور دین کے نام پر دوبارہ خون خرابے کا اور نفرت کے ماحول کا آغاز ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل تشیع مکتبہ فکر کے ایک علامہ شہنشاہ حسین نقوی ہے، انہوں نے چند ہفتے قبل ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، ایک ایسی ہستی کے بارے میں جس کو اہل سنت جو ہے وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کو نمرود اور کن کن سے ملا دیا، اور اس کے بعد اہل سنت مکتبہ فکر کے اندر رد عمل آیا۔ انہوں نے شہنشاہ حسین نقوی جو ہے ان پر پابندی کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا بہت ہی مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی۔ اب شہنشاہ حسین نقوی پر مختلف جگہوں پر پابندی لگائی گئی ہے، تو آج ڈی چوک اسلام آباد کے اندر اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے ان کے لوگوں نے ایک مظاہرہ کیا، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں اور لاکھوں لوگ بھی جمع ہوئے ہیں، ضیاء الحق کے زمانے کی طرف ان کا اشارہ تھا، تو لہذا آپ یہ پابندی فی الفور ہٹائیں، اور ہم یہ پابندی یہاں پر برداشت نہیں کریں گے۔ ڈی سی اسلام آباد انتہا پسندوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور یہ پولیس کی بھاری نفری اب ڈی چوک کے اندر واٹر گن اور گاڑی کے اندر جو متعلقہ سامان ہوتا ہے وہ لے کر پہنچ چکی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی حالات جو ہے وہ کشیدہ نہ ہوں، اگر کوئی اس طرح کی کشیدگی نہ بھی بنے مزید، تو پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امن عامہ کے مسئلے کے تحت جس طریقے سے پابندی ان کو اسلام آباد کے اندر لگی، اور اسلام آباد کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ فساد ہوتا ہے تو اس کے اثرات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ میرا مقصد کسی بھی مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کرنا ہرگز نہیں ہے، اور میں امید کروں گا کہ کوئی بھی اس طرح کے نفرت انگیز جو کمنٹ ہے وہ پاس نہ کریں۔ لیکن یہ بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بار بار ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اس وقت ہم نہ سعودی عرب کی اور نہ ہی ایران کی پراکسیز یہاں لڑنے کے متحمل ہو سکتے ہیں، اور نہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی دشمنی ہوگی۔ اس لیے فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ چکنی کیجیے۔ اور شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی ابھی اس کی بتایا اس حوالے سے کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر غیر ملکی ایجنسیز کی پیرول پر یہاں دوبارہ فرقہ وارانہ فسادات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت پوری طرح اویئر ہے۔ تو باقاعدہ جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ اب بجائی ہے، اور ہم نے کسی صورت بھی اس پاکستان کے خلاف سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیان علی، ایک آپ کو علم ہے 16 سالہ نوجوان ہے، اور میری ابھی اس کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ آج برطانوی وزیر اعظم کا ان کو خط آیا انصاف کی امید کے نام سے۔ آپ کو علم ہے کہ ان کی ایک تحریک انہوں نے بپا کی،
اور عابد شیر علی کے ساتھ ان کی پہلے وہ ایک ٹاکرا ہوا ایک ہوٹل کے اندر، اور جس طریقے سے ننگی گالیاں دی عابد شیر علی نے، یقینی طور پر جو ان کی تربیت ہے وہ اس کے اندر واضح طور پر نظر آئی، لیکن طبقہ ملامتیہ کے کسی صحافی نے عابد شیر علی کی مذمت نہیں کی۔ اب وہ چونکہ برطانوی شہری ہے، شیان علی انرجیٹک نوجوان ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی لوٹر جس طریقے سے باقی ممالک ہیں، اور برطانیہ نے ایک قانون بنایا جس کے تحت 6 ممالک جس میں زمبابوے، عراق، وینزویلا وغیرہ ہیں، وہ 6 ممالک جو ہے ان کے جو بھی بڑے لوگ ہیں لوٹر، ان کی رقم واپس کی گئی ہے، واپس کی جا رہی ہے، 22 جو ہے وہ مقدمات قائم کیے گئے، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کو بھی جو وہاں سے لٹیرے آتے ہیں، چور ڈاکو پیسہ لوٹ کر، اور یہاں انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، پاکستان کو بھی اس لسٹ میں ڈالا جائے، چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہو گیا ہے اور یہ لوگ وہاں سے لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے جائیدادیں بنا چکے ہیں، یہ تو ہے ان کی استدا۔ اب وہ چند دن پہلے چونکہ ڈاؤن سٹریٹ نمبر 10 کے اندر جہاں پر وزیر اعظم برطانیہ کا آفس ہے وہ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے وہاں ملنے کی کوشش کی، ایک یادداشت دی تھی جس کے اندر وہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم برطانیہ سے بات کریں، لیکن یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ بہرحال ایک منی لانڈرنگ کے پروٹیکٹر کے علاوہ جو برطانوی سسٹم ہے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک پاکستانی نیاد برطانوی نوجوان جو ہے اس کا ایک مطالبہ تھا، اور برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے اس نے آج ان کو خط لکھا ہے۔ خط کے اندر اگرچہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا ہے، اور وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب بورس جانسن نے مجھے خط لکھا ہے، اور مجھے انہوں نے ابھی بتایا ٹیلی فون پر بھی وزیر اعظم نے شیان علی کے خط سے ایگری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن ضرور ہونا چاہیے، اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ایکشن ہوگا۔ برطانوی حکومت نے 22 لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے جو کرپشن میں ملوث تھے، ایسے ہی پاکستانی لٹیروں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے جیسے نواز شریف اور ان کے باقی ہماری اسحاق ڈار ان کے بیٹے وغیرہ ہیں۔ اب برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے اب تک 22 لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے، وہ اور لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور وہ پابندیاں لگائیں گے، سینکشن لگیں گی، اور یقینی طور پر لوگوں کے جو اس طرح کے لوٹر ہیں جنہوں نے غریب ملکوں کے پیسے لوٹے ہیں اور وہ یہاں برطانیہ میں پہنچے ہیں، ان کے اثاثے ضبط ہو سکتے ہیں اور ان کا ٹریول بین ہو سکتا ہے، یہاں پر جو انٹری ہے لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر، وہ بین ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے مجھے کچھ اور چیزیں بتائیں، کچھ تو ہم انشاءاللہ 18 تاریخ یا 19 کو کریں گے، لیکن انہوں نے بتایا کہ 20 تاریخ کو وہ پورا جو ریکارڈ ہے شریف خاندان کا وہ لے کر ان کی کرپشن جو اویلیبل ہے، جو وہاں گوگل سے مختلف جگہوں سے ان کی مل سکتی ہے، جو مختلف کتابوں کے اندر ذکر آیا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے لے کر کس طریقے سے میری پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور یہاں پر وہ بیٹھے اپنے بزنس کر رہے ہیں، پاناما کے اندر بھی ان کے بزنس نکلتے ہیں، تو وہ جو ثبوت ہے ایک فائل بنا کر کمپائل کر کے وہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس میں جمع کروا رہے ہیں 20 ستمبر کو۔ اور یہ جو فائل ہے یہ صرف نواز شریف کے حوالے سے نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ اس فائل کے اندر اسحاق ڈار اور نون لیگ سمیت جو دیگر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی پی ٹی آئی کے بندے کا ریکارڈ ملے گا اور کوئی ساتھی معاونت کرے گا تو وہ بھی ساتھ میں لگاؤں گا، اگر کوئی اور ساتھی کسی اور جماعت کا ہوگا اس کا بھی لگاؤں گا، چونکہ میری جنگ بیسیکلی کسی جماعت اور دھڑے سے میری وابستگی نہیں بلکہ میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس کے اندر جو بھی لوٹ مار کر کے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر برطانیہ آئے ہیں، مطالبہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت ان کو ایکسیپٹ نہ کرے بلکہ ان کے ایسٹ فریز کر کے پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ یہ اب پاکستان کی حکومت کا بھی بڑا عرصہ مطالبہ رہا، لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ آخر جس سے جو شریف خاندان ہے وہ ہل گیا ہے اور ان کی مشکلات میں اب پورا شریف گینگ جو ہے اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے، اور 20 ستمبر کو آپ دوبارہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس کے سامنے وہاں جائیں گے اور وہاں پر آپ جو ہے ایک فائل باقاعدہ ڈاکومنٹس آپ دیں گے وہاں پر، لیکن آپ سے کیا پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے کسی بندے نے رابطہ کیا کہ آپ اتنا بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو ہم آپ کو ریکارڈ فراہم کرتے ہیں کہ جی آپ لے لیجئے، یہ تو آپ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ جنرل جو پبلک ہے لوگوں میں سے انہوں نے معاونت کی، لیکن
پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ دار بندے کا کسی کا بھی رابطہ نہیں ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس شہزاد اکبر پر، اس دیگر ان لوگوں پر جو یہاں پر احتساب کا چورن تو بیچتے ہیں اور شاید وزیر اعظم عمران خان کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے، وہ کیوں اس نوجوان سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا، کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا؟ یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں، ریاست پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں ان کو بھی ان سے رابطہ کر کے یہ معلومات فراہم کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال وہ نہیں کی، یقینی طور پر ان کو کرنی چاہیے۔ مزید میں اس ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ سے التجا کر رہا ہوں، اور خاص طور پر ایک انہوں نے درخواست کی اور وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ان کی اپلیکیشن ہے، وہ اپلیکیشن پٹیشن پر چونکہ سائن ہو رہے ہیں، اور وہ پٹیشن ایک اور پٹیشن پر لوگ دستخط کر رہے ہیں، وہاں پر اگر 10 لاکھ بھی دستخط کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ وہ جو پٹیشن ہے جس کا ڈسکرپشن اس اپنی ویڈیو کے نیچے بھی میں دے رہا ہوں، وہاں سے برطانیہ کے اندر جو مقیم شہری ہیں وہ سائن کر سکتے ہیں۔ جب 1 لاکھ سگنیچر مکمل ہو جائے گا تو پھر برطانوی پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف خاندان کے حوالے سے ایک بحث ہوگی، اور یقینی طور پر یہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے یہ ایک پیسفل طریقے سے اس کی، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت شریف گینگ کی کتنی رسوائی ہوگی۔ تو اب میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس پاکستان کی جنگ کے اندر اس نوجوان کا ساتھ دیجیے اور اس پٹیشن پر دستخط کیجیے جو اس میری ویڈیو کے بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، تاکہ 1 لاکھ دستخط جو ہے وہ جلد مکمل ہوں۔ اور ابھی جو برطانوی وزیر اعظم نے ان سے رابطہ کیا ہے، یہ اس پٹیشن کے دستخطوں والے معاملے پر نہیں کیا، بلکہ وہ خود چونکہ وہاں پر گئے تھے، اس دن وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اب انہوں نے رسپانس کے طور پر وہ خط لکھا ہے جو یقینی طور پر نواز شریف اور ان کی جو کرپشن ہے اور آنے والے وقت کے اندر ایک پبلک پریشر کے طور پر یہ ایک اہمیت اختیار کرے گا اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔